رانا صاحب ملاقات میں تو ویسے مذائقہ نہیں، آپ 8 فروری کے خوف سے کہ احتجاج ہو رہا ہے ان کی ملاقاتوں کو روک رہے ہیں، لیکن جو ان کے ایسے ایلیمنٹس ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو مفاہمانہ رویہ رکھتے ہیں، اسد قیصر ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، علی ظفر ہیں، آپ ان تین چاروں کو نہیں جانیں بالکل، یہ ان نام ملاقات جو کروائیں۔ آپ نے لیے ہیں ان میں عمیر نیازی صاحب بھی شامل ہیں، اور جو کوٹ لکھپت میں لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہیں۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ مفاہمانہ کہنا چاہیے، بلکہ یہ پولیٹیکل سوچ، یعنی پولیٹکس ہے ہی، یہ جمہوریت ہے یہ۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ دوسری طرف جو ہے، دوسری طرف ایسی کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ جو میسج لے کے آتے ہیں، اور جو عمران خان صاحب کی سوچ ہے وہ بالکل 180 ڈگری جو ہے نا وہ دوسری سائڈ پہ ہے۔ وہ جو اب دیکھیں نا، جو اپنا سہیل افریدی صاحب جو پنجاب گئے ہیں، یا وہ جو گفتگو جلسوں میں کر رہے ہیں، وہ تو اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اور پنجاب گورنمنٹ کو کم از کم ویلکمنگ رویہ نہیں رکھنا نہیں چاہیے تھا۔ نہیں نہیں، عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ آپ اسٹریٹ گورنمنٹ سے ان کی اسٹریٹ موومنٹ سے خوفزدہ نہیں، ہیں؟ خوف زدہ نہیں ہے، لگ رہا ہے لیکن نہیں ایسا نہیں ہے۔ آپ دباؤ کا شکار نہیں نظر آتے دیکھیں، ہیں، پنجاب حکومت کے ریئیکشن سے بھی یہی لگا ہے کہ وہ دباؤ کا نہیں شکار دیکھیں، نظر آتے معاملہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک آدمی اعلان کرتا ہے کہ جی میں فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پہ جو جلسہ کروں گا، دھرنا کروں گا، جلوس کروں گا، تو انتظامیہ نے اس کے متعلق بھلے وہ کر سکے نہ کر سکے، یہ تو اس دن پتہ چلے گا، لیکن اس سے پہلے جو میز ایڈمنسٹریٹو میز ہیں وہ تو لینے ہوتے ہیں۔ آپ نے ان کے سارے بندے اٹھا لینے ہیں جو ابھی ریسنٹ پاس کی جتنی ایگزامپلز ہیں، وہ کوئی پروٹیسٹ موومنٹ 8 فروری کو نہیں چل سکے گی۔ نہیں، جو بندے اس بارے میں ہل جل کریں گے ان کو ہی اٹھائیں گے۔ ان کو ہی اٹھائیں گے آپ، جو اگر کوئی آرام سے رہے گا تو اس کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو جو ایکٹیو ہوگا آپ اس کو اب اٹھا آپ لیں۔ دیکھیں سہیل افریدی صاحب گئے ہیں، یہ دیکھنے تو یہی گئے تھے نا کہ کیا صورتحال ہے وہاں پہ۔ بالکل کوئی ایسا کوئی اندیہ ہی نہیں ہے کہ پنجاب میں کوئی پہیہ جام ہڑتال سے متعلق سہیل افریدی صاحب گئے ہیں۔ جتنے لوگ ان کو ویلکم کرنے آئے ہیں، جو وہاں پہ صورتحال تھی، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ پہیہ جام جو ہے پنجاب میں کیسی ہوگی۔ رانا صاحب لیکن جو پہیہ جام آپ نے عمران خان کا کیا ہوا ہے، اس سے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ 2026 ان کا جیل میں گزرے گا۔ بہرحال وہ تو معاملہ عدالتوں میں ہے، عدالتوں میں۔ یہ صرف عدالتی فیصلہ نہیں ہے، سیاسی معاملہ ہے نا، جیسے نواز شریف کا کیس صرف عدالتی نہیں تھا، سیاسی معاملہ تھا، عمران کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو 2026 عمران کا جیل میں گزرے گا یا باہر نکلے گا، راستہ ہے اس کے لیے؟ یہ تو عمران خان صاحب کے اوپر، اور جو ٹیم ان کے لیے جو ہے وہ ان کا کیس لڑ رہی ہے، یہ تو اس کے اوپر منحصر ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک طرف سیاسی نرمی ہو عمیر سکتی نیازی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف یعنی ایک طرف ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے نا وہ یہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، وہ یہ اپنا مینڈیٹ لیں گے، یہ کریں گے۔ دوسری طرف راجہ سلمان اکرم صاحب فرما رہے تھے کہ جی محمود اچکزئی صاحب سے بات ہو گئی ہے، وہ بالکل کلیئر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ڈاکو جو ہے وہ گھر میں ڈاکہ ڈالے اور سامان آپ کا لوٹ لے، اور اس کے بعد کہے میرے ساتھ مذاکرات کرو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ کیسے مذاکرات ہے؟ عمران کے تو لیے یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ یعنی بین بین ہی چل رہی ہیں۔ عمران کے لیے سیاسی نرمی پیدا ہو سکتی ہے 2026 میں، یا جیل میں رہیں گے؟ دیکھیں، اس بارے میں کوئی حتمی بات تو نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک ان کا جو عمل ہے، اس عمل کا نتیجہ انہوں نے جو پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس میں انہوں نے دیکھا بھی ہے۔ وہ ٹویٹ کا جواب معاملہ تھا۔ یہ ہے کہ انہیں مسلح افواج کے ادارے اور اس کے سربراہوں کے خلاف جو سوشل میڈیا میں انہوں نے جو مہم چلائی ہوئی ہے، اور جس طرح اس میں بلو دی بیلٹ جو ہے وہ سارا مواد جو ہے وہ کیا ویسے جا نہیں رہا کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا، کسی نے دباؤ میں نہیں آنا، لیکن اس کے اثرات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ڈیمیجنگ ہوں گے۔ وہ تو ڈیمیجنگ بھگت رہے ہیں نا، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ وہ تو بھگت رہے ہیں، لیکن نہیں، کیا لیکن ابھی تو اس کام کو بڑھا رہے ہیں یہ۔ ابھی تو اسکیل اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میرا سوال برقرار ہے کہ کیا عمران کے لیے سیاسی نرمی کی گنجائش ہے، یا 2026 جیل میں گزرے گا؟ میرا خیال ہے کہ اگر یہ دھند جو ہے نا، میں نے صاحب نے اس کو دھند کا لفظ دیا ہے، اس دھند کو اگر یہ ہٹا دیں تو شاید پھر کوئی راستہ جو ہے نا وہ پھر نظر آنے لگے۔ اسٹیبلشمنٹ پہ اٹیک کرنا بند کر دیں تو پھر راستہ نکل سکتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ تو خیر بہت ایک لمبا کنسیپٹ بن جاتا ہے نا، کم از کم ان شہداء کے متعلق، اس ادارے کے متعلق جو
نہ صرف اس نے دفاع کا ذمہ دار ہے، اس نے دفاع کر کے دکھایا ہے، اور لوگوں میں بڑی اچھی فیلنگ ہے۔ ہر روز جو ہے وہ، ابھی یہ 2 دن پہلے میجر عدیل جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، ہر دوسرے دن، ہر تیسرے دن جو ہے وہ شہادتیں ہو رہی ہیں، تو اس کے آپ جو ہے وہ جواب میں یا اس کے برعکس آپ اس قسم کی ٹرولنگ جو ہو رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ، تو وہ بڑا ایک شہدا کو تو بڑا سلام بیڈ کرنا ٹیسٹ۔ چاہیے، جو پاکستان کے لیے، وہ فوج کا ہو، پولیس کا ہو، کوئی سول کا ہے، بالکل پاکستان کے لیے جو قربانی بالکل دیتا ہے ان کو سلام ہے ہمارا، اس کے بالکل اوپر کوئی بد بالکل زبانی نہیں ہونی چاہیے، گنجائش ہی نہیں ہے اس کی۔ بالکل۔ عمران کا ٹویٹر کا بھی کیس چل رہا ہے، آپ کے ایک ٹویٹ کے اوپر وہ پریس کانفرنس کا بھی آپ نے ذکر کیا نا کہ وہ ٹویٹ آئی تھی تو اس کے اوپر وہ پریس کانفرنس کرنی پڑی۔ عمران کا ٹویٹر کا کیس چل رہا ہے، ٹویٹر بند کرنا چاہے گی سرکار؟ دیکھیں جی، اگر یعنی یہ جو بھی یہ مہم جوئی ہو رہی ہے اور عرصے سے ہو رہی ہے، اور اس کو یہ اسکیل اپ کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے کوئی دباؤ ہوگا، دباؤ تو ہوگا نہیں، تو اس کو جو ہے وہ بند کرنے کے لیے وہ جو بھی ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے جا سکتے ہیں وہ ریاست کو لینے چاہیے۔ لینے چاہیے، آپ اس کے حامی ہیں؟ جی بالکل۔